السلام علیکم ناظرین، آج میں اپنی دو مختصر کتابیں دعاؤں کی کتاب اور دین و دنیا کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ بنیادی طور پہ میں قرآن شریف کا کام 2003 سے شروع کیا اور میری پہلی قرآن کے اوپر کتاب 2005 میں آئی جو احکام قرآن تھی۔ تو ہمارے فیکٹری کے ایک ساتھی نے کہا کہ چونکہ ورکر ذہنی طور پہ اتنی اہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے یا سمجھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ آسان کتابچے بھی شائع کریں۔ تو ان کی فرمائش پہ پھر میں نے دین و دنیا اور پھر دعاؤں کی کتاب مرتب کی۔ دین و دنیا میں میں نے یہ کوشش کی کہ ہر وہ چیز جو انسان کو بنیادی طور پہ سہولت فراہم کرے، کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو، ہمیں رزق میں اضافہ ہو، یا خواتین میں بچیوں کی شادی کے مسئلے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بیماریوں کے مسائل، تو وہ تمام وظائف یا بزرگان دین کے ملفوظات دن سے ان پریشانیوں کا دور کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے، وہ چیزیں میں نے شامل کی۔ اس کے علاوہ علم اسماء الحسنہ کے تحت اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے فضائل بیان کیے تاکہ لوگ ان فضائل کے تحت ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دعائیں جو بزرگان دین عموماً تبلیغی اجتماعات میں کرتے ہیں وہ میں نے اس میں جمع کیے ہیں تاکہ ہمیں دعاؤں کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ تو بزرگان دین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، ان میں ان کا روحانی اخلاص و تقویٰ ہوتا ہے، تو اس کے الفاظ سے ہمیں آسانی ہوگی اور ہم ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری مشکلات دور کرے، آمین۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب میں نے دعاؤں کی کتاب کے حوالے سے لکھی۔ اس میں حسن حسین میں جو دعاؤں کے فضائل ہیں وہ بیان کیے گئے، جیسا جمعے کی نماز کے بعد، فجر یا مغرب کے بعد، روزہ افطار کرتے وقت، یا عیدین کی نماز میں دعا پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یا جتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں دعا مانگنی چاہیے، والدین کی بچوں کے لیے دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، ان سب کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔ اور اس کے بعد قرآن شریف میں جسے عام لفظوں میں ہم چہل ربنا کہتے ہیں، 40 دعائیں جو زیادہ تر انبیاء کرام کی ہیں، اس کو میں نے جمع کیا۔ عام چہل ربنا کے مقابلے میں اس میں دو باتیں میں نے زیادہ رکھی کہ ہر دعا کے معنی اور وہ دعا کس صورت کی ہے، کس رکوع کی ہے اور کس آیت میں ہے، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، سند رہے، اور وہ صورت کسی کو لکھ کر بھی دے دے تو وہ آدمی اس سپارے میں یا اس صورت میں اس آیت کو دیکھ کر پڑھنے میں آسانی ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کا ترجمہ میں نے دیا ہے تاکہ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے کیا مانگا۔ اور یہ بظاہر تو یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں جو قرآن میں لکھی گئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انبیاء کو سکھائی کہ تم اس طرح سے دعا مانگو تو پھر میں تمہاری قبولیت کروں گا، جیسا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ دعا حضرت آدم نے مانگی اور پھر اس طریقے سے ان کو مطلب غلطیاں معاف کی گئی، تو یہ اس طرح کا استغفار بھی ہوا۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کہ جب وہ کشتی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نام سے اس میں بیٹھتے ہیں اور سیدھے راستے پہ ہمیں منزل پہ پہنچا، اور جب وہ منزل آ گئی تو پھر اس میں کہا گیا کہ ہمیں ایسی جگہ اتار جہاں پر ہمارے لیے سہولتیں اور نعمتیں ہوں۔ تو یعنی کہ
ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی رہنمائی کی اور ان کو دعائیں سکھائی، اور وہی دعائیں قرآن میں ان کے کلمات نافذ کیے گئے، نازل کیے گئے، تاکہ ہم امت محمدیہ کو بھی آسانی ہو اور ہم وہی دعائیہ کلمات جو قرآن کے اندر ہیں اس کے تحت انبیاء کی زبانی وہ ہم سیکھیں اور پڑھیں۔ تو انبیاء سے زیادہ